السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر حضور کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایمان لائے، اور پھر حضرت بلال حبشی ایمان لائے، اور حضرت عمار ابن یاسر ایمان لائے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ ابھی تک 38 لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب 38 لوگ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو کفار مکہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جس تحریک کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ تو بڑھتے چلی جا رہی ہے، وہ تو پھیلتے چلی جا رہی ہے، لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبت و خلوص پیش کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر کے حضور کے جسم اطہر کو زخمی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہہ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو کچھ نہیں کہا۔ صحن حرم میں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئے۔ حضور کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے، اور جب شکار کھیل کر وہ واپس آتے تھے تو خوشی کے مارے اترا کے چلا کرتے تھے۔ سنتے ہیں دو عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں کہ انہیں اگر پتہ ہوتا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ ایسے اترا کے نہ چلتے۔ حضرت حمزہ کے قدم رک گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا میرے بھتیجے کو؟ عورتیں کہتی ہیں کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو مارا ہے، اور ان کے نازک جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ابو جہل سے کچھ نہیں کہا، وہ تو خاموش تھے، پھر بھی ابو جہل نے مارا اور زخمی کر دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت حمزہ شدید غصے میں آ گئے اور ابو جہل کو تلاش کرنے چل دیے۔ صحن حرم کے آس پاس قریش بیٹھے رہتے تھے گروپ کی شکل میں۔ ابو جہل مل گیا، حضرت حمزہ نے اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے وار کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور بولے، تم نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب ابو جہل کے ساتھی حامی جو تھے کھڑے ہوئے جھگڑا کرنے کے لیے، لیکن ابو جہل نے منع کیا کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابو جہل بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے اور لڑائی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل نے معافی مانگ لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور بات وہیں ختم کر دیا۔ اب حضرت حمزہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن حرم میں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی فریادیں سنا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ حمزہ نے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ دوبارہ کہتے ہیں، یا ابن اخی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ کی بے چینی یہ تھی کہ میں اپنے بھتیجے کو بتاؤں کہ بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، آنسو نہ بہاؤ،
फिक्र ना करो, गम ना करो, हौसला रखो, मैंने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे मोहसिन चचा, मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि आपने अबू जहल से बदला ले लिया। मुझे कोई खुशी नहीं हुई इस बात की कि आपने अबू जहल से मेरा बदला ले लिया। हजरत हम सोचने लगे कि इतना बड़ा काम मैंने किया, मक्के के शोरमा को मारा, मक्के के शोरमा से टक्कर लेके आ रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मुझे कोई खुशी नहीं हुई। कहते हैं भतीजे फिर तुम खुश कैसे होते? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, अगर आप चाहते हो कि मैं खुश हो जाऊं, आप मुझे खुश करना चाहते हो, तो मेरी खुशी ये है कि मैं जिस रब को मानता हूँ उस रब को आप भी मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, मैं जिस रब को मानता हूँ उसे तुम भी मान लो। और हज़रत हमज़ा ईमान ले आए। हज़रत हमज़ा के ईमान लाते ही मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफ खाने काबा पकड़ करके फरमाया, ऐ अल्लाह, एक शेर दिया है, एक शेर और दे दे। अब तेरी मर्जी है, चाहे तू उमर इब्न खत्ताब दे दे, चाहे अमर इब्न हशाम दे दे, लेकिन अगर दीन की तबलीग को क़ुव्वत मिलती है तो मेरे मौला, मुझे अपने ज़ख्मों का कोई मलाल नहीं। भले ही मुझे अबू जहल ने पत्थरों से ज़ख्मी किया, मुझ पर पत्थर बरसाए, मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन मौला दिया, एक शेर दिया है, एक शेर और दे दे। अभी तक 39 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, 40वें का इंतज़ार है। इधर मक्का में आग की तरह चारों तरफ ये खबर फैल गई कि हमज़ा भी ईमान लाए, हमज़ा भी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर कुफार मक्का परेशान हो गए, उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। कहते हैं हम तो समझते थे कि ये 2, 4, 10 लोग 15 लोगों में सिमट कर रह जाएंगे, लेकिन इनकी तादाद तो बढ़ते जा रही है, ऐसे ऐसे लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लिहाजा मुझे कुछ जल्द कुछ फैसला लेना होगा। सारे लोग इकट्ठा होकर के और मशवरा करने लगे और अबू जहल को कोसने लगे कि अबू जहल ने ऐसा क्यों किया, ना अबू जहल ऐसा करता, ना ये सब बातें पैदा होती। लिहाजा हमें अब फ़ौरन कुछ फ़ैसला करना होगा। 26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा, नाम उमर। घर के अंदर परेशानी में इधर से उधर टहल रहा है और ये सोच रहा है कि ऐसे ही अगर इस्लाम फैलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बुतों की कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बाप दादा का दीन ख़त्म हो जाएगा, इसे रोकना चाहिए। दिल में ख्याल आया, इसे कौन रोके? कहते हैं इसका एक ही हल है, बानिए इस्लाम के ज़िंदगी का चराग हो जाएगा। अब इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा ये काम मुझे ही करना होगा। जवानी का जोश, पहलवानी का दबदबा, इरादा किया, दोपहर में ही इरादे की तकमील के लिए निकल पड़े। दोपहर की सख्त धूप है, सुनसान गलियां हैं, लोग गर्मी के डर से घरों से नहीं निकल रहे हैं, बिला ज़रूरत कोई घर से बाहर नहीं आ रहा है। किसी को ज़रूरत है तो दीवारों के साए से चल रहा है, लेकिन ये मस्त हाथी की तरह चल दिए कि आज बानी इस्लाम का खात्मा कर दूंगा, तलवार लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हो गई जिनका नाम नईम इब्न अब्दुल्ला है। ये ईमान तो ला चुके हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं किया। आंखों में गुस्सा देखा, तेवर चढ़े हुए देखा तो कहा, उमर कहाँ जा रहे हो, किधर की तैयारी है? उमर कहते हैं,
جا رہا ہوں آج بانی اسلام کا خاتمہ کرنے، یہ روز روز کا مسئلہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور ایمان لائے گا، اسی طریقے سے مسلمان بڑھتے جائیں گے، اس تحریک کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم ابن عبداللہ مسکرا کے بولے، گھر کی خبر لی؟ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ مسکرا کے بولے، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ وہ جو تمہاری بہن فاطمہ ہے نا، وہ بھی اس محمد کی غلام ہو گئی، تمہارے بہنوئی بھی غلام ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، بس غصہ اور بڑھ گیا، ادھر جانے کے بجائے گھر کی طرف لوٹ پڑے، اور گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی سنتے کیا ہے کہ گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں سن کر کے اور غصے میں آ گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی اتنے غصے میں ہے، سمجھ گئی کہ ان کو پتہ چل گیا۔ قرآن پاک کو چھپا کر دروازہ کھولتی ہیں، جیسے دروازہ کھولنا تھا بھائی نے پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، پیٹتے پیٹتے زخمی کر دیا، سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنے لگا۔ جب سر سے خون بہنے لگا تو بہن بولی، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو، جان لے لو تب بھی میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ جان دینا گوارا ہے لیکن حضور کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں۔ حضرت عمر نے جب بہن کا تیور دیکھا تو حیرت کی ان کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیا ہے اسلام میں کہ ایک عورت کے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آیا، اتنا جذبہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن کہتی ہے تم نہیں لے سکتے، تم ناپاک ہو اور یہ رب کا پاک کلام ہے۔ عمر کہتے ہیں پھر کیسے دو گی؟ بہن کہتی ہے جاؤ پہلے غسل کرو، پاک ہو کے آؤ، باوضو ہو کر کے آؤ۔ عمر غسل کر رہے ہیں، عمر غسل کر رہے ہیں، کفر دھلتا جا رہا ہے، اسلام کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان، عمر غسل کر رہے ہیں، کفر دھلتا جا رہا ہے، اسلام کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ سودا لینے کے لیے جانب بازار گئے، سودا لینے کے لیے جانب بازار گئے، اسی کے ہاتھ بکے جس کے خریدار گئے، اسی کے ہاتھ بکے جس کے خریدار گئے۔ عمر غسل کر کے باہر آئے، بہن قرآن لے کے آئی، عمر پڑھ رہے ہیں قرآن۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ عمر قرآن پڑھتے گئے، دل کی دنیا میں ایک طوفان آنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، بدن کانپ رہا ہے۔ کہتے ہیں بہن فاطمہ جس نبی کے تم غلام ہو گئے ہو، کیا میں اس نبی کا غلام نہیں ہو سکتا؟ مجھے بھی لے چلو، کہیں زندگی کے دن تمام نہ ہو جائیں، کہیں عمر کی عمر نہ برباد ہو جائے، مجھے جلدی لے چلو آقا کی بارگاہ میں، حضور کے قدموں میں مجھے جلدی لے چلو۔ بہن کہتی ہیں کہ ہاں بھائی چلو، تمہارا بھی نصیبہ جاگ اٹھا ہے، اے میرے بھائی تمہارا بھی مقدر چمک چکا ہے۔ چل دیے حضور کی طرف، تلوار اسی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ حضور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی،
حضرت ارقم کے گھر پہ چھپ کر کے اسلام سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں دار ارقم میں، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت حمزہ بھی وہاں موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں، ساتھ میں تلوار بھی لیے۔ امیر حمزہ نے کہا آنے دو، کوئی فکر نہیں، آنے دو، اگر ارادے نیک ہوئے تو خوش آمدید، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا۔ اللہ، دروازے پہ آ کے دستک دی، صحابہ کرام نے دروازہ کھولا، دو صحابی نے حضرت عمر کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر کے گلے میں جو کپڑا لٹکا ہوا تھا اسے پکڑ کر کے اور زور سے جھٹکا دے کر کے جھٹک کے کہا اسلم یا عمر، عمر اسلام لاؤ۔ اور پھر حضور نے عمر کے سینے پہ اپنا دست مبارک پھیر کر فرمایا اللہم اہد قلبک، اے میرے مولا عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ بس حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور حضرت عمر نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول۔ جسم پر لباس کفر کے ان کے تار تار ہو گئے، جسم پر لباس کفر کے ان کے تار تار ہو گئے، قتل کرنے آئے تھے عمر اور نبی کے یار، قتل کرنے آئے تھے عمر اور نبی کے یار ہو گئے، قتل کرنے آئے تھے عمر اور نبی کے یار ہو گئے۔ حضرت عمر کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کلمہ سنا تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکل پڑا اللہ اکبر، اور صحابہ کرام نے بھی اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر ایمان لاتے ہی حضور سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کا دین سچا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ عمر کہتے ہیں تو جب آپ سچے، رب کا دین سچا، تو پھر ہم چھپ کر کے نماز کیوں پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حکمت ہے، ابھی ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، کافروں کے ظلم و ستم بربریت بہت زیادہ ہے، تھوڑے وقتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم کعبۃ اللہ میں چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان دو صفیں بنا کر چل پڑے، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت عمر ہیں، اور بیچ میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ روایت میں ہے کہ عمر چلتے جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کفار نے دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر ایمان جب لائے تو ایک ایک کافر کے گھر جا کے کہا تم کمزوروں کو مارتے تھے، ان کو گھسیٹتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں گا ہے عمر بھی محمد عربی کا غلام ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جسے اپنے ماں باپ کے کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب ہے، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا
لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔